بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1993 اور آج سورۃ الحجرات کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 17 اور 18، 17 and 18۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یمنونا، اور وہ احسان جتاتے ہیں، علیکہ، آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ مسلمان ہوئے، قل، کہہ دیجئے آپ، لا تمنو، تم احسان نہ جتلاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ، بلکہ اللہ، یمنو، احسان فرماتا ہے، علیکم، تم پر، ان ہداکم، کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، للایمان، ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، اس کو، جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ، اے نبی، آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ دوسری بات، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ۔ تیسری بات، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ چوتھی بات، واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمین کو ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے۔ پانچویں بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ دیہاتی اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جیسا کہ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم اپنے سارے کنبے کو لے کر آپ کے پاس بغیر آپ سے لڑے اسلام لے کر آئے ہیں، لہذا اب آپ ہمیں ہمارے اس اسلام لانے پر صدقہ دیجیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اسلام لانا یہ کوئی ہمارے فائدے کے لیے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کے لیے نہیں ہے کہ جس کا تم احسان جتلاتے پھرو، بلکہ یہ تو تمہارے اپنے لیے ہے کہ تم کل قیامت کے دن اس اسلام کے ذریعے اس عذاب سے بچا لیے جاؤ جو غیر مسلموں کو ہونے والا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر تم باقی اپنی بات میں سچے ہو تو تم اسلام لے آئے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، ورنہ اس دنیا میں سینکڑوں لوگ ہیں جنہیں اسلام کی توفیق نہیں ملی۔ اتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا، مگر تم لوگ ہو کہ تم احسان جتلا رہے ہو اللہ پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جبکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ناراض تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انصار کو جمع کر کے فرمایا کہ اے انصار، یہ کیا باتیں ہیں جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچ رہی ہیں کہ تمہیں کچھ ناراضگی ہے؟ کیا میں نے تمہیں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی؟ کیا تم لوگ مالی تنگ دستی کا شکار نہیں تھے کہ پھر اللہ نے تمہیں مالدار کر دیا؟ کیا تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے کہ پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا؟ پھر ان انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا احسان اور مہربانی ہے۔
اس حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا کہ بندے کا ایمان لانا اور برائیوں سے دور ہونا یہ سب اللہ ہی کا اس بندے پر احسان ہے کہ اس گندگی سے دور فرمایا۔ تو جب اللہ نے احسان کیا ہے تو پھر تمہارا احسان اللہ پر جتلانا یا نبی پر جتلانا ظاہر بات ہے کہ یہ غیر معقول چیز ہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ظاہر بات ہے کہ نامعقول حرکت ہے، بے وقوفی کی بات ہے، بلکہ تمہیں تو عاجزی کے ساتھ رہنا ہے کہ ہمارا اس وقت کیا ہوگا جب اللہ ہم سے ہماری اس ہدایت کو چھین لے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ ان احسان جتانے والے دیہاتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان کا اظہار کرو یا نہ کرو، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون سچے دل سے ایمان لے آیا ہے اور کس نے اپنی جان کو بچانے اور مال کی لالچ میں کلمہ اسلام کہا ہے۔ وہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں چھپی ہوئی باتیں ہوں یا زمین میں، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے، چاہے تم اسے کسی کونے میں انجام دو یا اندھیری رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں، سب کے سامنے انجام دو یا تنہائی میں، رب ذوالجلال کو ساری چیزیں معلوم ہیں، خلوت بھی معلوم ہے، تمہاری جلوت بھی اسے معلوم ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ احساس عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔